السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 6۔ نجمہ بیگم کی موجودگی نے گھر کو گھر بنا دیا تھا۔ رمل نے یہاں آ کر یہ سیکھا کہ رشتے چاہے دور کے ہوں یا پاس کے، جو چیزیں انہیں ایک لڑی میں پروائے رکھتی ہیں وہ پیار، احساس، اپنائیت تھی۔ اگر یہ لڑی قائم رہے تو رشتے قائم رہتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ رشتے کتنے سگے ہیں۔ اس نے نجمہ بیگم کو اپنی فیملی سے کمپیئر کیا۔ سگے رشتوں میں اتنا فاصلہ اور دور کے رشتے اتنے پاس۔ وہ کوئی سرے کی تلاش میں تھی تاکہ ماضی کے بارے میں جان سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رحمت صاحب اس سے بے لوث محبت کرتے تھے، مگر جس رشتے کے لیے وہ یہاں آئی تھی وہ گمنام کیوں ہے؟ رحمت صاحب نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ قاسم کے ساتھ بھی وہ بہت گل مل گئی۔ قاسم کی ایک بہن تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایبروڈ سیٹل تھی۔ جلدی شادی ہونے میں وہ پاکستان نہ پہنچ پائی، پر یہاں آ کر بہن کی کمی رمل نے پوری کر دی۔ مایوں کی رسم آج کرنے جانا تھا۔ حسینہ کا کچھ ضروری سامان رہ گیا تھا، اس لیے آج رمل نجمہ بیگم کے ساتھ بازار آئی۔ رکشے میں اس کا پہلا سفر تھا۔ اسے اتنے جھٹکے لگے کہ دل، گردے، پھیپھڑے سب اپنی جگہ سے ہل گئے۔ اس نے سوچا پھوپھو کسی مال میں لے کر آئیں گی، مگر یہاں تو صورتحال ہی عجیب تھی۔ اتنا زیادہ رش کہ بندے کو آگے چلنے کے لیے اپنے قدموں کو ہلانا نہیں پڑے گا، بس کھڑا ہو جائے اور دھکوں سے کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ اتنی گرمی، اوپر سے اتنا رش۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ رمل کہہ چکی تھی کہ اب گھر چلیں، مگر نجمہ بیگم کا ایک ہی جواب تھا، جب پیسے خرچ کر کے آئے ہیں تو ساری چیزیں لے کر ہی جائیں گے، بار بار رکشوں کے کرائے کون بھرے؟ ہاتھوں میں انگت بیگز، ہر دکان میں نجمہ بیگم کا رکنا، بلا وجہ ڈھیروں کپڑوں کے تان کھلوانا، ہر دکان میں رک کر چیزوں کا معائنہ کرنا، پھر خالی ہاتھ دکان سے نکلنا۔ پھوپھو مجھے ہیڈیک ہو رہا ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ پیاس بھی بہت لگی ہے۔ بیٹا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہاں سے پانی پی لو۔ جب رمل نے ان کے اشارے والی جگہ دیکھا تو اسے لگا ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ کولر کے ساتھ گلاس اٹیچ اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس گلاس میں سے پانی پی رہے تھے۔ رمل کو سوچ کر ہی جھرجھری آئی۔ دوپہر کے گئے رات کو واپس آئے، تھکن سے برا حال، ٹانگیں پیدل چل کر شدید درد ہو رہی تھی۔ پورے بدن کا حال بھی کچھ اسی طرح تھا۔ بیگ صوفے پر رکھ کے بیڈ میں دھرم جا گری۔ سب ریڈی ہو کر آ گئے۔ برو، آپ کیوں اتنا لشکارے مار رہے ہو؟ آپ کی شادی نہیں ہے؟ یا برو کوئی نظر و زر میں ہے جس کے لیے اتنا تیار ہو کر آئے ہو؟ ریان نے رخشان کو دیکھ کر بولا، جو اس وقت آف وائٹ شلوار قمیض، بالوں کو اچھی طرح جیل سے سیٹ کیے ہوئے، کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کرنے والی شخصیت کا مالک تھا۔ میں بھی ریان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ آگے کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ڈریسنگ کی پرواہ ہوتی تھی، آج کل کچھ خاص ہی ہو رہی ہے۔ قاسم اپنی واسکٹ کو سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ رومان، تیرا بھائی ہاتھ سے گیا۔ قاسم بھائی، آپ کی بات میرے پلے نہیں پڑی۔ آسان لفظوں میں سمجھائے، آپ کی فیوچر بھابھی اس گھر میں ہی موجود ہے۔ قاسم بھائی، آپ کا اشارہ عافیہ کی طرف ہے؟ کہا وہ ہنس منہ، کہا یہ سڑیل۔ بیٹا جی، یہ سڑیل غلطی سے تمہارا بھائی ہے۔ دیکھ اس بیچارے کی طرف، کیسے متلاشی نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ رمل کی سوا سب موجود ہیں، مطلب رخشان رمل کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے مین گیٹ سے باہر جانا ہے، نہ کہ سیڑھیوں سے، اور ڈاکٹر صاحب سیڑھیوں میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ سچ قاسم بھائی، میں نے تو غور ہی نہیں کیا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟
رومان نے قاسم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، بیٹا جی، ایکسپیرینس بھی کسی چیز کا نام ہے، میں بھی اسی دور سے گزر کر دلہا بننے والا ہوں۔ رومان نے رخشان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کیا گسر پسر کر رہے ہو؟ میرا بچہ، میں تیری نظر اتاروں۔ نجمہ بیگم قاسم کو کھینچ کر کچن میں لے گئی۔ قاسم رومان کو اشارہ کرنا نہ بھولا۔ یار، سچ میں لڑکیاں تیار ہونے میں کچھ زیادہ ہی ٹائم لگاتی ہیں۔ ابھی تک سس نہیں آئی، ریان نے کہا۔ رمیز، جا کر آپیہ کو بلا کر لاؤ۔ رخشان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ رومان نے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ آج ہاسپٹل سے آ کر بھی ریمل کہیں نظر نہیں آئی۔ اب جب ریڈی ہو کر آیا تب بھی ریمل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رمیز دوڑا دوڑا اوپر گیا، دروازہ نوک کیا، کھلا نہیں تو اندر چلا گیا۔ آپی، ہمیں مایوں میں جانا ہے اور آپ ابھی تک سو رہی ہے، اٹھ بھی جائیں۔ رمیز نے ریمل کے بازو کو ہلکا سا ہلا کر کہا۔ بھائی، جلدی سے اوپر آئے۔ رخشان، جو ریمل کے آنے کا منتظر تھا، رمیز کی آواز سن کر سیڑھیاں پلانگ کر اوپر کی جانب بڑھا۔ باقی سب بھی اوپر گئے۔ رخشان ریمل کو سوتا پا کر اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہاتھ تھاما، اسے لگا جلتے تندور میں ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ریمل آنکھیں کھولو، آنکھوں میں ہلکے سے بھی جنبش نہیں ہوئی۔ پاپا، ریمل کب سے کمرے میں ہے؟ بیٹا، جب سے یہ بازار سے آئی ہے، رحمت صاحب نے پریشانی سے جواب دیا۔ پھوپھو، آپ کیوں اسے بازار لے کر گئی؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون سے بازار گئی ہوگی۔ اسے ایسے ماحول کی نہیں عادت، دنیا جہاں کی فکر رخشان کے لہجے میں سموئی ہوئی تھی۔ رومان، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر۔ برو، کیا ہوا؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں۔ ریان، قاسم، رومان کو اس موقع پر بھی ہنسی آ رہی تھی۔ رخشان نے ہمت کر کے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنا بخار ہے۔ انجیکشن نکال کر ریمل کے بازو میں لگانے لگا۔ ریمل کے درد کا احساس ہوا۔ کیا وہ اسے سوئی چبو سکتا ہے؟ برو، کیا سوچ رہے ہیں؟ انجیکشن لگا دے؟ ریان کے بولنے پر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ انجیکشن ریمل کی بازو میں لگاتے ہوئے ہلکی سی سس اس کے منہ سے ادا ہوئی۔ جس کے لیے اتنی فکر تھی، اگر وہ ہوش میں رخشان کو اپنی پرواہ کرتے دیکھ لیتی تو یقین مرنے ہی والی ہو جاتی۔ قاسم اور حسینہ کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے باقی ساری رسمیں اکٹھی تھیں۔ ریمل کے بخار میں کچھ کمی آئی تو رخشان کو چھوڑ کر باقی سب رسم میں چلے گئے۔ رحمت صاحب رخشان کو سوچنے کا وقت دینا چاہتے تھے۔ اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں تھا۔ رومان، ریان نے بھی ریمل کے پاس روکنے کی ضد کی، مگر قاسم درمیان میں آ گیا۔ ماموں، آپ لوگ جائے، بس میں ابھی آیا۔ ریمل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، جہاں رخشان صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا کمینہ دوست ہے! تو ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے بھائی کی فنکشن میں نہیں آ رہا؟ ہلکا نہیں بول سکتا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ رخشان ہلکی آواز میں غرایا۔ رخشان قاسم کا بازو پکڑ کر باہر لے آیا۔ کیا مسئلہ ہے تیری؟ رسم ہے اور جناب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دل لگا بیٹھے ہیں، پورے محلے میں اعلان تو کروانا بنتا ہے۔ قاسم کیوں آج بھی اپنے چہرے پر ٹیٹو بنوانے کا ارادہ ہے۔ ریمل کے سرہانے بیٹھ کر خدمات سر انجام دی جا رہی ہے۔ وہ میری پیشنٹ ہیں، اس لیے دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے کہ اور کتنے پیشنٹ کے لیے یہ خدمات سر انجام دیے ہیں؟ انجیکشن ریمل کو لگا، درد آپ کو؟ ویسے کیا ارادہ ہے آپ کے دل کا؟
قاسم بول کر فوراً بھاگ گیا۔ اسے رخشان سے خطرے کے سگنلز وصول ہو رہے تھے۔ اب اپنی شادی والے دن منہ پر ٹیٹو تو نہیں بنوا سکتا تھا۔ قاسم کی باتیں سوچ کر مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ ریمل کو چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے کھانے کو کچھ بنانے لگا۔ رات کا کھانا نہیں بنایا تھا کہ شادی میں جانا ہے۔ اب پتہ نہیں اس محترمہ کو کیا پسند ہوگا۔ نرم چیزوں میں کسٹرڈ، سویا، ڈبل روٹی، یہ سب ہی ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا بنا کر کمرے میں آیا، جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ شفاف پیشانی پر اپنے سرد ہاتھ رکھے ریمل نے کسی کا لمس پا کر مندی مندی آنکھیں کھولی۔ رخشان پیچھے ہٹا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ مجھے ابھی کے ابھی پاپا کے پاس جانا ہے۔ رخشان ریمل کے منہ سے سن کر شگفت رہ گیا۔ ریمل ہوش میں آؤ، تم اس وقت پاکستان میں ہو۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ ریمل آنکھیں کھولو۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ریمل کو کندھوں سے جھنجھوڑا۔ آنکھیں پوری کھولی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حد ہے محترمہ، پچھلے 1 گھنٹے سے تیمارداری کر رہا ہوں، اب آپ پوچھ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ ریمل اٹھ کر بیٹھی، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جہاں جانے کی تیاری 2 ہفتوں سے کر رہے تھے وہاں۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ بچوں کی طرح معصومیت سے کہا، کیوں کہ میرے پیشنٹ کو میری ضرورت تھی اس لیے۔ آج ریمل نے پہلی بار رخشان کو شلوار قمیض پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ تیسرا کمپلیمنٹ، ماشاءاللہ۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ رخشان کی بات سن کر جلدی سے نظریں پھیری۔ پھوپھو نے آج کافی انجوائے کروایا ہے۔ رخشان نے بات چینج کی، ریمل کی حالت دیکھ کر جس کا حیا سے چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ اسے انجوائے کروانا کہتے ہیں؟ بیڈ میں بٹھا دیا ہے، ریمل نے منہ بسور کر کہا۔ آپ کسی کو بلاوا دیں۔ رخشان کی اتنی سی موجودگی ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ رخشان نے آئی برو اوپر کر کے کہا۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، ریمل نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تو میں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں یہاں آپ کے لیے ہی موجود ہوں، ویٹ کریں۔ میں پانی لاتا ہوں۔ اف، یقین نہیں آ رہا یہ وہی سڑیل رخشان ہے جس کی ناک میں ہر وقت غصہ ہی ہوتا تھا۔ یہ لے، پانی کا گلاس پکڑایا۔ آپ شادی میں چلے جائیں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر میں ہوں یا آپ؟ رخشان نے کسٹرڈ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ تو پھر یہ مجھ میں چھوڑ دے کہ آپ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں۔ جلدی کھانا کھائے، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ رخشان نے ٹرے ریمل کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ رخشان کے جواب دینے سے پہلے ہی قاسم کی انٹری ہو گئی۔ ریمل، آپ اس کے کھانے کی فکر نہ کریں، اس کے لیے ہم ہیں، قاسم نے رخشان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ بعد رومان کھانے کی ٹرے لے کر آیا۔ بھائی، آپ کے لیے کھانا۔ تمہاری شادی ہے اور تمہیں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں؟ رخشان نے زچ آ کر بولا۔ اب کیا کروں؟ ابھی محبوبہ کو چھوڑ تو نہیں سکتا، نئے رشتے بنا کر پرانے رشتوں کو تو نہیں بھول سکتا۔
قاسم بھائی یہ غلط بات ہے۔ رومان غلط کس خوشی میں؟ تم نے ہی بیٹ لگائی تھی۔ رخشان اس وقت تمہاری آپیا کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آرام تناول کر رہا ہوگا، جبکہ میں نے کہا تھا رخشان ریمل کے پاس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوگا، اس لیے وعدے کے مطابق اپنی بابی کو اکیلے میں ملانے کا بندوبست کر۔ قاسم بھائی کیوں سوئے ہوئے شیر کو جگانے کا ارادہ ہے؟ جیسے انکل ہے، اگر ان کا دماغ خراب ہو گیا تو بیٹے بٹھائے بارات واپس بھیج دیں گے۔ آپ فیصل آباد اپنی دلہن کے بغیر جانا، اس لیے ہوش سے کام لیں۔ 2 دن بعد بابی آپ کی ہی ہوگی۔ رومان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بات ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کی طرف جاتے ہیں۔ رومان نے قاسم کو گور کر ڈن کہا۔ مطلب اب حسینہ والا کام اسے سر انجام دینا تھا۔ رخشان کی پل پل کی خبر فیصل آباد پہنچانی تھی، تاکہ قاسم کسی معاملے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ رومان قاسم کو دیکھ کر غصے سے سٹیج سے اتر گیا۔ میں نے یہ نہیں گانا۔ اپنی ٹرے بیڈ کی سائڈ میں رکھ دی۔ ریمل میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تو پلیز کھا لیں، رخشان نے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ سویٹ ڈش کھانے کے بعد کھاؤں گی، پہلے یہ حلوہ پوری کھانی ہے۔ ویسے لاہوریوں کا صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا حلوہ پوری، تو آپ رات کو کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ حلوہ پوری نہیں پٹورے ہیں، میں ہینڈ واش کر کے آتی ہوں پھر کھاتی ہوں۔ ریمل تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے سادہ سی غذا لو۔ ڈاکٹر میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والی۔ ویسے بھی ڈاکٹر پیشنٹ کو جس چیز سے زیادہ منع کرتے ہیں وہ چیز لازمی استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ کس غرور سے کہا تھا؟ رخشان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریمل نے جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھا، درد کی شدید لہر پورے بدن میں دوڑی۔ ہائی ہیلز پہن کر پتہ نہیں آج لاہور کی کون کون سی انمول گلیوں کا دیدار کیا۔ پاؤں میں زخم بھی بن چکے تھے، پر اس وقت وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اچھی طرح اپنے درد کو چھپانا جانتی تھی۔ اسے اچھے سے یاد ہے جب ہلکے سے بھی سر میں درد ہوتی تو ساری رات پاپا اس کے سر دبانے بیٹھے رہتے۔ لیٹے ہوئے سر درد کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب اٹھی تو بدن کے ساتھ سر بھی درد ہو رہا تھا۔ اس وقت درد کو بلا کر اس پر خوش تھی کہ رخشان اس کے پاس ہے۔ آپ بھی کالے، یہ اتنا سارا میں نے تو نہیں کھانا، ریمل نے رخشان کو دیکھ کر کہا۔ دونوں باتیں تو ایک دوسرے سے کر رہے تھے، جبکہ نگاہیں نہیں ملا رہے تھے۔ دونوں کو ہی ڈر تھا کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ آنکھیں دلوں کا حال بیان کر رہی تھی، جسے خود بھی دل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ رخشان بیڈ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں نے مل کر کھانا شروع کیا۔ ریمل، اب بس کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل مہندی میں جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اچھا نہیں کھا رہی، آپ یہ کہیں نا کہ آپ کو اکیلے چٹپٹا کھانا ہے، مجھے مریضوں والا کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ ریمل نے کسٹرڈ کا سپون رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کس کے کہنے پر ڈاکٹر بنے؟ رخشان کے کھاتے ہوئے ہاتھ روکے، چہرے کے تاثرات بدلے۔ کسی خاص کے کہنے میں، مختصر جواب دیا۔ 8 سالہ ریمل گھر کے پاس پارک میں کھیل رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے زمین پر گری۔ رخشان ریمل کے رونے کی آواز میں اس کی طرف دوڑا۔ ریمل، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے کھیلا کرو، اب لگوا لی چوٹ؟ آنسو صاف کیے، گھٹنوں تک آتے فراک کو اچھی طرح جاڑا جس پر مٹی لگ گئی تھی۔ ریمل رونے کے ساتھ
بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ رخشان نے کھڑے ہو کر اس کے بازو کو دیکھا جہاں رگڑ لگ چکی تھی۔ ریمل رونا بند کرو، گھر جاتے ہیں، چاچو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، انجیکشن بھی لگے گا۔ انجیکشن کے نام پر ریمل نے اونچی رونا شروع کر دیا۔ رخشان نے خود کو کوسا، ریمل نہیں لگے گا انجیکشن، اب اپنی جگہ سے ہل جاؤ۔ نہیں، گھر جا کر پاپا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پھر پہلے کی طرح مجھے انجیکشن لگے گا، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ رخشان اس کے پیچھے آیا۔ سچ میں انجیکشن نہیں لگتا، اب گھر چلے، چاچی بھی آتی ہوں گی، تمہیں گھر نہ پا کر غصہ کریں گی۔ رخشان نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ریمل نے پکڑ لیا۔ رخش، آپ بڑے ہو کر ڈاکٹر بن جانا، پھر مجھے انجیکشن بھی نہیں لگوانا پڑے گا۔ پہلے پرومس کرے، پھر میں یہاں سے ہلوں گی۔ سڑک کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے ریمل، اب چلے گھر۔ دونوں خوشی سے گھر میں گئے۔ رخشان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ ابھی بھی اس تھپڑ کی گونج اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ رخشان کہاں کھو گئے؟ ریمل کی آواز میں ماضی کی چھوٹی سی کڑی سے باہر آیا۔ کھانے کی ٹرے پکڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ریمل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے والا رخشان پھر سے شاید کہیں کوس آ گیا تھا۔ ریمل نے اس کی پشت کو دیکھ کر سوچا۔ 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد جب رخشان نہ آیا، خود ہی پاس پڑے فرسٹ ایڈ باکس میں سے ٹیوب نکالا۔ پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ اب میں مڑ کر بھی اس بازار نہیں جاؤں گی۔ پاؤں میں سینڈل کی ڈیزائن کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ زخموں کا جائزہ لیا، ابھی مرہم لگانے ہی لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، رخشان کو آتا دیکھ کر پاؤں بیڈ سے نیچے کر لیا۔ کیا ہوا؟ پاؤں میں بھی چوٹ لگی ہے؟ ریمل کے ہاتھ سے ٹیوب لیتے ہوئے کہا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پاؤں میں ہلکے ہاتھوں سے مرہم لگانی شروع کی، جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ تو بس رخشان کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اسے ترکی شہزادے سے اتنی تو امید کبھی نہیں تھی۔ اس کے پاس ہونا ہی کافی تھا۔ مرہم لگانے کے بعد میڈیسن دی جسے ریمل نے چپ چاپ کھا لی۔ چہرے کے تاثرات بہت بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی پوچھ نہیں پائی۔ سو جائے، صبح تک آرام آ جائے گا۔ ریمل جو مسلسل چھت کو گور رہی تھی۔ سوچوں کا مرکز ساتھ بیٹھا ہوا شخص تھا۔ رخشان کی آواز سن کر فوراً آنکھیں بند کی۔ کچھ تھکاوٹ کے اثر، کچھ میڈیسن کے اثر، جلد ہی سو گئی۔ رخشان کتنی دیر اس کے نین نقش میں کھویا رہا۔ آج ریمل کی موجودگی باعث سکون تھی۔ رمیز ریان گھر آتے ہی اپنے کمروں میں گھس گئے۔ نیند اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ماما، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ریمل کو دیکھنے پتہ نہیں اب میری دی کیسی ہوگی۔ ماما، آپ کافی تھک گئی ہیں، جا کر آرام کریں، ہم سب ہیں نا یہاں۔ قاسم نے زبردستی نجمہ بیگم کو کمرے میں بھیج کر سکھ کا سانس لیا۔ رومان قاسم دونوں اپنے مشن میں نکل پڑے۔ اے اللہ، اس مشن میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری معصوم سی بیوی کا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ قاسم نے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دہائی دی۔ حد ہے قاسم بھائی، جب دیکھو فضول ہی بولنا۔ صحیح رخشان بھائی آپ کو عجوبہ کہتے ہیں۔ دھیمے قدم رکھو، کوئی جاگ نہ جائے، قاسم نے سیڑھیاں چلتے ہوئے رومان کو کہا۔ بھائی، یہ اچھی بات نہیں، ہم اس طرح کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں، رومان نے کہا۔ رومان، چپ کر کے ساتھ چل۔ آرام سے دروازے کی
ناپ کولی دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلتا گیا۔ رومان اور قاسم نے ایک دوجے کو دیکھا۔ یہاں تو اسپیشل والی خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ بھائی اٹھ جائے، کمرے میں جا کر سیدھی طرح سو جائے۔ رومان کی آواز پر رخشان نے آنکھیں کھولی، جو اس وقت کرسی میں بے ڈنگا بیٹا پاس لیٹا ہوا تھا۔ بے ترتیب سونے کی وجہ سے گردن میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تم لوگ کب آئے؟ رخشان نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ بھائی ابھی۔ قاسم صرف مسکرانے پر ہی زور دے رہا تھا۔ ریمل کے ماتھے میں ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا، جو اب پہلے سے کافی کم تھا۔ رخشان، بخار چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی اچھی خدمات انجام دی ہے کہ بخار بھاگ گیا ہوگا۔ اسے ڈسٹرب نہ کرو، چلو کمرے سے باہر۔ رخشان اور وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ رخشان جب فریش ہو کر باہر آیا، دونوں کی نظریں خود پر محسوس کی۔ دونوں بیڈ میں چونکری مار کے بیٹھے، دونوں ہاتھ گالوں میں رکھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو رات کے اس پہر کون سا دورہ پڑا ہے؟ رخشان دونوں کے درمیان جگہ بناتے ہوئے بولا۔ سونے کی بجائے ہمیں یہ بتا، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ قاسم نے رخشان کے منہ سے سرہانہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ قاسم، مجھے نیند بہت آ رہی ہے، چپ کر کے سونے دے۔ تیری بکواس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر، نیند تو محبوب کے قدموں میں ہی آئی ہوگی، اب تو اسے سوچتے ہی رات گزرنی ہے، اس لیے سونے کی تیاری مت کرو۔ قاسم بھائی، سونے دے بھائی کو، صبح بھی رخشان بھائی نے کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ رومان کے منہ سے سن کر سرہانہ قاسم کے منہ پر مارا۔ شرم کر، تیری صحبت میں میرے بھائی بھی خراب ہو رہے ہیں۔ شادی کر سکون سے ہم رہ سکیں۔ جب سے تم آئے ہو مجھے میرے کمرے سے ہی بے دخل کر دیا ہے۔ شادی ہو بھی جائے، میں اپنی محبوبہ کو تو چھوڑ نہیں سکتا۔ قاسم کی بات سن کر رخشان نے دوبارہ سرہانہ قاسم کے منہ پر مارا، خود کمرے سے باہر آ گیا۔ قاسم بھائی، آپ بھی عجیب سے بندے ہیں، میرے بھائی کو تنگ کرنے کی بجائے حسینہ کو کریں۔ آپ کا سارا فوکس ہی میرا بھائی ہی ہوتا ہے۔ رخشان کمرے سے باہر آ کر ریان اور رمیز کے کمرے میں گیا۔ چند سیکنڈ لیٹنے کے بعد ہی رخشان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب اسے اس کمرے سے بھی چلے جانا چاہیے۔ ریان کی دونوں ٹانگیں رخشان کے پیٹ کے اوپر تھیں۔ ریان کے سونے کا سٹائل سب سے انوکھا ہوتا تھا۔ سرہانہ اٹھا کر رحمت صاحب کے کمرے میں چلا گیا، کمر سیدھی کر کے سکھ کا سانس لیا۔ نہ چاہ کر بھی ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ چند گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ نیند ڈسٹرب ہو گئی۔ رحمت صاحب تہجد کے لیے اٹھے۔ رخشان بیٹا، خیریت تم یہاں؟ جی پاپا، بس آپ کے لاڈلوں سے بچ کر آ رہا ہوں۔ رخشان، اٹھ تو گئے ہوں، جو بات میں پچھلے اتنے دنوں سے کر رہا ہوں اس کا کوئی جواب؟ پاپا، جس رشتے کا آغاز و اختتام ہی بے معنی ہے، اس موضوع پر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ریمل کی ان سب میں کیا غلطی؟ وہ بے قصور ہے۔ پاپا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رحمت صاحب نے رخشان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اثاثے کو یوں بے مول نہ کرے۔ آپ کو شادی ہی کروانی ہے، اس کے لیے بہت سے آپشن ہیں۔ روشنی کی وجہ سے سرہانہ منہ پر رکھ کر سونے کی تیاری شروع کر دی۔ رحمت صاحب نے اٹھ کر وضو کیا، اپنی زندگیوں کے لیے دعا مانگی۔ کیسی لگی آپ کو 6 ایپیسوڈ؟ 7 ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔